بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے سے اس پروگرام ازالہ شبہات میں اس وقت جس شبے کا میں جواب دے رہا ہوں، ازالہ کر رہا ہوں، اور جس شبے پر گفتگو ہو رہی ہے اس کا نام ہے شرک فی التوسل، کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اگر وسیلے سے دعا کی جائے تو اس کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ وہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہوتا ہے، اس کی کرم نوازیوں کا بھی ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کا بھی ہوتا ہے، اور ایمان کا بھی ہوتا ہے، عمل صالح کا بھی ہوتا ہے، اور انبیاء اور صالحین کی ذوات کا بھی ہوتا ہے۔ ہم ان تمام وسیلوں کو مانتے ہیں، لیکن بعض احباب جن کو شبہ لائق ہے وہ انبیاء اور صالحین کی ذوات کے وسیلے کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، اور جو بھی فتویٰ ان کے ذہن میں ہوتا ہے اس کو وہ جڑ دیتے ہیں۔ تو ان پروگراموں میں جو ذوات کا وسیلہ ہے ان کے جو دلائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے قرآن کریم کے دلائل ذکر کیے، اس کے بعد احادیث سے اور حدیث آدم کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو یہود تھے، خاص کر جو اہل ذکر راہب تھے، جو عاشق مصطفیٰ تھے، جو ایمان لائے، اور ان میں سے کتنوں نے جام شہادت نوش کیا احد کے اندر، جیسا کہ ابن اسیر نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر حضور علیہ السلام کے بچپن میں جو وسیلہ پیش کیا گیا، اور امام بخاری نے ان اشعار کا ذکر کیا جو حضرت ابو طالب نے لکھے تھے، ان کا ذکر ہوا۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے میں آپ کے سامنے وسیلہ ذات کا جو وسیلہ ہے اس کے مزید دلائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ذوات کا وسیلہ جائز ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک معروف حدیث کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ نے بہت مرتبہ اس حدیث کا ذکر سنا ہوگا اور سنتے ہیں، اور ہم یقیناً آپ جانتے ہیں، اور اہل علم کے لیے تو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہ تو الحمدللہ ان تمام باتوں سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو زیادہ گہرا مطالعہ نہیں رکھتے، وہ اس حدیث کو وہ بھی عموماً جانتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، اور اس کا کچھ حصہ تو وہ ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، جرح و تعدیل کی کتابوں میں آتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الاستسقاء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس وقت میں وہ حصہ تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر امام بخاری نے بخاری کے اندر کیا ہے۔ ایک اشارہ دے دیتا ہوں پہلے، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کسی طرف سے حکم آیا کہ استسقاء نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا۔ کسی طرف سے میری مراد یہ ہے کہ گنبد خضرا سے حکم آیا تھا، جس کا ذکر علامہ ابن تیمیہ نے بھی اقتضاء صراط المستقیم میں کیا ہے، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کروں گا، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو مدینے میں قحط پڑ گیا۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یوں دعا کی،
اور آگے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کی حدیث کی جو شرح کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کتاب الاستسقاء کے اندر کہ کان عمر بن خطاب اذا کہت استسقا بالعباس فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا فاسقنا قال فیسقون، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط کے زمانے میں جب قحط پڑا تو بارش طلب کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے۔ یہ امام بخاری فرما رہے ہیں استسقاء بالعباس، کہ باب یوں باندھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی۔ اب یہاں جو امام بخاری ہیڈنگ دے رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل صالح سے یا ان کی دعا سے، دعا بھی انہوں نے کی ہے، اس کا آگے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے اپنے عمل صالح سے اور اپنے ایمان کی وسیلے سے بارش طلب کی۔ وہ کہتے ہیں اذا قحط استسقاء بالعباس، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی۔ تو حضرت عمر نے دعا مانگی، تو وہ دعا یوں ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں انہوں نے کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ یا اللہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری زمانہ تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے جب بھی دعا کرتے تھے فتسقینا، تو ہمیں سیراب فرما دیا کرتا تھا۔ اب صرف بارش کی بات نہیں ہے، یعنی جس بات میں بھی ہم پیاسے ہوتے جب مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے تو ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت فرماتا تھا اور ہمیں وہ مل جاتا تھا جو ہم مانگتے تھے۔ اور آج وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اور آج ہم تیری بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، جو تیرے نبی کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہم طلب کر رہے ہیں، بارش مانگ رہے ہیں قحط کے دنوں میں۔ قال فیسقون، تو امام بخاری کہتے ہیں جب انہوں نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے ان کو بارش عطا فرما دی، تو وہ بارش ہو گئی۔ اب حضرت امیر المومنین عمر جیسا بندہ وہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو اگر ذات کا وسیلہ پیش کرنا کفر ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو کیا حضرت عمر فاروق استسقاء بالعباس وہ عباس کے وسیلے سے دعا کرتے؟ اور شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ وسیلہ کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، وہ وسیلے میں تاثیر مانتا ہے۔ شیخ فوزان کہتے ہیں تاثیر مانتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ وسیلہ جائز نہیں تو حضرت عمر فاروق نے وسیلے سے دعا کیوں کی؟ اور امام بخاری نے اس باب قائم کیا کہ لوگوں تم بھی وسیلے سے، صالحین اور زوات کی وسیلے سے دعا کر سکتے ہو، کرو جیسے امیر المومنین عمر فاروق نے دعا کی ہے، اور وہ بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ذات کے وسیلے کا ثبوت مل گیا کہ یہ ذات کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ یہاں تک وہ بات تھی جو امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے۔ اب میں اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کی شرح میں جو کچھ بیان کیا ہے، اب میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ تو اہل علم جانتے ہیں کہ امام بدر الدین عینی کا مقام حافظ ابن حجر اسقلانی سے بڑا ہے، وہ زیادہ وضاحت سے بیان فرماتے ہیں، زیادہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اور امام عینی کا سٹائل زیادہ بہتر ہے بخاری کی شرح کرنے میں علامہ اسقلانی کی بجائے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ امام عینی چونکہ حنفی المشرب ہیں، وہ ایک حنفی عالم دین ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں جو وسیلے کے انکار کرنے والے ہیں وہ امام عینی کی بجائے
امام عسقلانی کو شارح بخاری ہونے کے اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میں ازالہ شبہات میں اکثر و بیشتر حافظ ابن حجر عسقلانی کا بیان کرتا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں، لیکن یہ میرے ذہن میں ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کی تفسیر، تشریح و توضیح علامہ عینی نے زیادہ بہتر طریقے سے بیان کی ہے، لیکن میں علامہ عسقلانی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے کھری بات کہ وہ چونکہ عسقلانی کو زیادہ مانتے ہیں ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست، اس لیے میں علامہ عسقلانی کا زیادہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں امام عینی نے بھی اور عسقلانی بھی ذکر کیا، لیکن میں اس وقت علامہ عسقلانی کی بات کر رہا ہوں جو کچھ انہوں نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ اٹھائی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المومنین تھے۔ اگر صحابہ کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو حضرت عمر کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے تھا، حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پیش کیا؟ تو وہ پہلی اس جہت سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا وسیلہ امیر المومنین ہونے کے اعتبار سے بلا شبہ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، لیکن حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے پیش کیا کہ رشتہ داری میں حضرت عباس حضور کے زیادہ قریب تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو بزرگوں کی طرح دیکھتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے بزرگوں میں یہی باقی ہیں، حضور والد کی طرح ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا گیا کہ ان کو مصطفیٰ سے نسبت زیادہ قریب کی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ اور جب وسیلہ پہ اور آگے حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اہل خیر اور اہل بیت سے استشفاء طلب کرنا چاہیے ان کے وسیلے سے، اور ان کو سفارشی بنانا چاہیے اللہ کے حضور۔ اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے، جیسے حضرت عمر نے ان کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آگے علامہ ابن حجر عسقلانی اس کا حال بیان کرتے ہیں، اور علامہ عینی نے بھی وہ بیان کیا۔ حضرت عباس کو بلایا گیا، اور پہلے تو حضرت عمر فاروق نے ان کے وسیلے سے دعا کی، اس کے بعد خود حضرت عمر فاروق نے ریکویسٹ کی، استدعا کی کہ اے عباس، سیدنا عباس آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرنی شروع کی، اور جو انہوں نے دعا کی اب وہ دعا علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے دعا شروع کی، وہ کہتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کروں، یہ مجھے وسیلہ بنا کر لائے ہیں تیری بارگاہ میں۔ اور حضرت عباس دعا کرتے ہیں وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ، یا رب العالمین انہوں نے مجھے وسیلہ بنایا ہے اور مجھے دعا کے لیے کہا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے حج کیے ہیں، میں نے عمرے کیے ہیں، اور میں نے عمل صالح کیے ہیں، میں مومن بھی ہوں، میں صحابی بھی ہوں، یہ شرف تو تمام دیگر لوگوں کو بھی حاصل ہے، خود حضرت عمر فاروق کو بھی یہ شرف تو حاصل ہے۔ انہوں نے جو مجھے وسیلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ لمکان من نبیک الیکا لمکان من نبیک، کہ مجھے جو انہوں نے وسیلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ میری نسبت تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی وجہ سے مجھے تیرے نبی کی وجہ سے وسیلہ بنایا ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بارش عطا فرما، اور نبی کے وسیلے کی قربت کی وجہ سے مجھے وسیلہ بنایا گیا ہے، میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بس ادھر حضرت عباس نے یہ دعا کی، اور جو ان کا نبی کے ساتھ قربت تھی اس کا ذکر کیا، اور ادھر سے بارش شروع ہو گئی۔